اسلامی بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ، مقدس، عمدہ اور کامل و مکمل مذہب عطا فرمایا، جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کی زندگی میں جتنے مرحلے آنے والے ہیں ہر ایک میں کامل و مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ آپ پورے دین اسلام کا مطالعہ کیجئے، اعتقادات میں ہوں، اعتقادیات میں ہوں، اس میں جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا ہے اور جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے، عبادات میں جن عبادات کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور جن عبادات کو کرنے سے روکا ہے، معاملات میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں کو کرنے سے روکا ہے، معاشرت میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے، اخلاقیات میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے، ہر ایک میں شریعت مطہرہ نے خیر خواہی کو پیش نظر رکھا ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو سکے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جس طرح شریعت مطہرہ زندوں کے لیے خیر خواہانہ احکامات کو لازم کرتی ہے، زندوں کے لیے خیر خواہانہ احکامات کو متعین کرتی ہے، اسی طرح سے شریعت مطہرہ نے مردوں کے لیے بھی خیر خواہانہ احکامات کو لازم کیا ہے۔ چنانچہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن رہا ہے، اللہ کے دربار میں جانے والا ہے، لہذا اس کے غسل کے لیے، اس کے کفن کے انتظام کے لیے، اس کے دفن کے انتظام کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ پورے کے پورے گھر والوں کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اس کے لیے ان چیزوں کا انتظام کرے، حتیٰ کہ فرض قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ نماز جنازہ تو محلے والوں پر فرض قرار دی گئی کہ اگر محلے والے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے تو شریعت مطہرہ پورے کے پورے محلے والوں کو گنہگار قرار دیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آگے چلیے، جب میت اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کا میٹر ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے کہ کوئی اس تک کے ثواب پہنچائے۔ ایسے وقت میں جبکہ وہ مجبور ہے، شریعت مطہرہ ایسا خیر خواہانہ حکم لازم کرتی ہے جسے ہم اور آپ ثواب پہنچانا یعنی ایصال ثواب کہتے ہیں، کہ یہ دنیا سے رخصت تو ہو چکا ہے لیکن آپ اگر اس تک کے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ امر کو شریعت نے جائز ہی نہیں رکھا بلکہ مستحب اور مستحسن قرار دیا ہے۔ لہذا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے اندر کتاب الجنازہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میری والدہ اچانک فوت ہو چکی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ کسی بات کا حکم دیتی تو صدقے کا حکم دیتی، لہذا کیا میں ان کو صدقہ کر کے ثواب پہنچا سکتا ہوں؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ثواب پہنچا سکتے ہو۔ کتاب الزکات کے اندر ابو داؤد میں علامہ سلیمان سجستانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش فرماتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ مشتسال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھا کہ میری والدہ وفات پا چکی ہے، کون سا صدقہ کرنا افضل ہے؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ لہذا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ لأم سعد، یعنی کہ یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ لہذا آپ کو یہ اندازہ لگائیے کہ ایصال ثواب کا ثبوت تو قرآن سے ہے اور حدیث مبارکہ سے ہے، اور یہی نہیں بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمان ہے، زندگی بھر والدین کی نافرمانی کرتا رہا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ان کی طرف سے ایصال ثواب کرتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے والدین کا فرما بردار بنا کر اٹھائیں گے۔ اور یہی نہیں، اگر کوئی شخص والدین کی فرما برداری کرتا رہا لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس نے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب نہیں کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت
سے نافرمان بنا کر اٹھائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ جب میت اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو وہ ثواب کی اتنی زیادہ محتاج ہوتی ہے، عمل کی اتنی زیادہ محتاج ہوتی ہے کہ جب وہ ہر وقت منتظر رہتی ہے کہ کوئی اس کے رشتے داروں میں سے اس کے لیے ثواب پہنچائے۔ لہذا جب کوئی شخص ثواب پہنچاتا ہے تو میت اتنی خوش ہوتی ہے کہ اگر اسے دنیا میں رہتے ہوئے پوری دنیا مل جاتی تو وہ خوش نہیں ہوتی جتنا جب میت کو ثواب پہنچتا ہے تو خوش ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں، جس کا خلاصہ ہے کہ ملائکہ خود اس ثواب کو طبق میں رکھ کر اس میت تک کے پہنچاتے ہیں اور میت اس پر خوش ہوتی ہے۔ آپ کو یہ اندازہ لگائیے کہ ایصال ثواب کتنا اچھا عمل ہے، لہذا اب ہم ایصال ثواب چاہے جس عمل سے چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ روزہ رکھو اور اس کا ثواب میت تک پہنچا دو، آپ نماز پڑھو اس کا ثواب میت تک پہنچا دو، آپ ذکر کرو اس کا ثواب میت تک پہنچا دو، آپ درود شریف پڑھو اس کا ثواب میت تک پہنچا دو۔ یہی نہیں بلکہ آپ کھانا کھلاؤ اور اس کا ثواب میت تک پہنچا دو۔ اور کیوں نہ کھانا کھلائے، جبکہ یہ کھانا کھلانا تو اسلام خیر ہے، تمام کے تمام اسلام میں سب سے بہترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ کھانا کھلانا ہے۔ جنت میں لے جانے والا کوئی عمل ہے تو وہ کھانا کھلانا ہے۔ جہنم سے 7 مندرجوں کے دور کر دینے والا اگر کوئی عمل ہے تو یہ کھانا کھلانا ہے۔ نیکوکاروں کے بارے میں صفت بیان کی گئی کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کھانا کھلانا کتنا بڑا عمل ہے۔ جب یہ ثواب میت تک پہنچے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ شریعت مطہرہ نے تو بعض مقامات پر کفارے کی ادائیگی کے لیے اسی کو متعین کیا ہے۔ آدمی مظاہر ہے، اگر وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، 1000 رکعت نماز پڑھ لے، 1000 حج کر لے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، 1000 مرتبہ قرآن پڑھے، لیکن اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، لیکن صرف اور صرف 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، صرف 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ساتھیوں ذرا خیال کرو کتنا بڑا عمل ہے کھانا کھلانا۔ اسی لیے ہم تیسرے دن جب میت کے گزر جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو بلاتے ہیں اور انہیں کھانا کھلا کر اس کا ثواب میت تک پہنچاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ 7ویں دن بھی بلاتے ہیں، اور 7ویں دن نہیں بلکہ 10ویں دن بھی بلاتے ہیں اور غریبوں مسکینوں کو کھلا کر اس کا ثواب میت تک پہنچاتے ہیں۔ اور 10 دن بلا کر ہم بھول نہیں جاتے۔ حدیث مبارکہ میں صدقۃ جاریہ کہا گیا، جاری رہنا چاہیے۔ 20ویں دن بلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اس کا ثواب میت تک پہنچاتے ہیں۔ 20ویں دن بلا کے بھول نہیں جاتے بلکہ 40ویں دن پھر بلاتے ہیں اور اس کا ثواب میت تک پہنچاتے ہیں۔ اور صرف 40ویں دن نہیں بلکہ ہر سال جب میت کے مرنے کا دن آئے گا اس دن ہم کھانا بنائیں گے، کھانا بنا کر اس کا فاتحہ پڑھوائیں گے، فاتحہ پڑھوا کر اس کو مسکینوں کو کھلائیں گے اور اس کا ثواب میت تک پہنچائیں گے۔ تیسرے دن کھانا کھلانے کو ہم تیجا کہتے ہیں، 7ویں دن کھلانے کو ہم سادہ کہتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. پڑا کبھی زلزل و فلک سے کام نہیں، پڑا کبھی زلزل و فلک سے کام نہیں، جلا کر خاک نہ کر دوں تو دیوبندی میرا نام نہیں۔ معزز سامعین کرام، اسلام ایک ہماگیر اصول اور جامع ترین زندگی کا نام ہے۔ جس طرح اسلامی تعلیمات کا سایہ انسانی زندگی کے سر پر مکمل طور پر حاوی ہے، اسی طرح اسلامی تعلیمات کا سایہ انسانی زندگی کے سر پر بھی مکمل طور پر حاوی ہے۔ لہذا عقائد ہو یا عبادات ہو یا معاملات ہو، غرض یہ کہ جملہ شعبہ زندگی میں کتاب و سنت بھی دلیل اور رہنما ہے، اور ہر میدان میں کتاب و سنت کی پابندی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مکمل فرما دیا، اور مکمل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار بھی فرما دیا۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا معلوم یہ بات ہوئی کہ عقائد، عبادات، معاملات، غرض یہ کہ جملہ شعبہ زندگی میں کتاب و سنت ہی دلیل و رہنما ہے، اور ہر میدان میں کتاب و سنت کی پابندی لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو اس کتاب و سنت کی ہدایت کو کافی نہیں سمجھتے، اور آئے دن دین اسلام میں رکھنا اندازی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دین کے نام پر نئے نئے شکم پروری کے اسباب و ذرائع متعارف کراتے رہتے ہیں، اور ایک سادہ لوگ مسلمان ان کی فریبکاریوں وہ ریشہ تماچوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور ان کی چکنی چپڑی مرمہ کی ہوئی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ لڈو میں زہر کھلاتے ہیں۔ ان کے یہاں وحشیانہ لوٹ مار پیٹ اور جیب بھرنے کے بہترے طریقے ہیں۔ انہیں طریقوں میں سے ایک طریقہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اشارے ثواب کے لیے دنوں کی تاریخ کے ساتھ تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں اور برسی کے نام پر یتیموں اور بیواؤں کے مال کو بے دریغ ہڑپنا بھی ہے۔ بلکہ ان کا پاسی عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ حضرت دیدار پیر 11ویں کی ختم میں کھیر ہی پسند کرتے ہیں۔ شیخ سچو کے لیے ان کے ختم شریف میں گنگنے چاہیے، امام ابو جعفر کے لیے ختم شریف میں کیا چاہیے تو کونوں میں حلوہ اور پوریاں ہو، شاہ مدار کے لیے ختم شریف میں بادیہ ہو، اور پورا خود کے لیے سیری پائے پکا کر اشارے ثواب کرنا چاہیے۔ یہ صاحب کے ساتھ پیٹوں کا کاروبار چلانے والوں کی محض اپنی تخصیصات ہے، جو انہوں نے ذائقہ بدلنے کی فکری خواہش سے انہیں تجویز کر رکھی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی میت پر کوئی فاتحہ وغیرہ نہ دیا جائے تو یہ اس کے متعلق کوئی پریشانی کرتے ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ اسی طرح اگر کوئی سادہ چہل وغیرہ نہ دیا جائے تو اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ خود نہ ساتا گیا گواتا۔ اس طرح ان کے مضمون کے متعلق گالیاں اور خرافات کی جاتی ہے۔ تو آئیے ذرا ہم جائزہ لیں کہ بھلا کتاب و سنت سے بھی ان بدعات و خرافات کا کوئی واسطہ اور تعلق ہے، یا ہمارے رضاکاری بھائیوں نے صرف اپنے مطلب پر آری کے لیے دین میں نئے نئے طریقے کو بند رکھا ہے، نئے نئے طریقے کو ایجاد کر رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب ہم نبوت کے اوراق کو پڑھتے ہیں، زمانی نبوت کے اوراق کو پڑھنے کے بعد اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی 3 صاحبزادیاں، آپ کے 2 صاحبزادے اور آپ کے کئی صحابہ اس سارے پانی سے رخصت ہو گئے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں، کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی وفات پر تیجا کا انتظام کیا ہو، نہ ہی آپ نے اس کا انتظار کیا، اور نہ ہی آپ نے کسی صحابی کو اس کا حکم دیا۔ اور یہ لوگ جو آج مناظرے کے لیے آئے ہیں یا اپنے آپ کو تنازل سنی کہتے ہیں، وہ دین رسول اور عاشقین رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حب رسول اور عشق رسول کے نام پر دین میں نئے نئے طریقے کو ایجاد کرتے ہیں۔ اور کیسے ہمیں آپ کو یہ بھی بتلاؤں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دعویٰ تو کیا ہے کہ ہم محبین رسول ہیں، عاشقین رسول ہیں، لیکن دونوں کے اندر تناقض دیکھیے۔ حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا، کہ اگر جس کو کسی سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے
لیکن یہاں تو الفت و محبت کا انداز ہی نرالا ہے کہ محبوب کو دین میں نئی بات ایجاد کرنے کو اس سے عذاب سمجھے اور یہ لوگ دین میں نئی بات ایجاد کرنے کو باعث اجر سمجھے. محبوب کو اپنی زندگی میں کسی کی بھی وفات پر نہ تو 40واں کا انتظام کرے اور نہ ہی کسی صحابی کو اس کا حکم دے، مگر یہ لوگ 7واں 10واں 40واں اور برسی وہی اہل ثواب سمجھے. ان کے انہیں داستانیوں کو دیکھ کر رضا چمپارنی کو یہ شعر بنانا پڑا کہ ہے ان کا دعویٰ کہ ہم تناظر سنی ہے ان کا دعویٰ کہ ہم تناظر سنی ہے، گرچہ ان کی آواز سراسر بگڑی ہے. اتباع کے بغیر دعوت سنیت ایک برائی ہے، اتباع کے بغیر دعوت سنیت ایک گمراہی ہے. ارے یہی تو زیادہ حد سے ہٹنے کی نشانی ہے. آئیے اب میں ان کی حد سے ہٹنے کو مثالیں کروں گا تو آپ کو حوالے جات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوالات کے ذریعے سب سے پہلے میں قرآن کریم کے ذریعے ثابت کروں گا کہ کس طرح کی زیادہ حد سے ہٹے ہوئے ہیں. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ الذین فضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا کے اندر اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ آیت یہود نصارہ وغیرہ کفار کو شامل ہے، اسی طرح خارجیوں کا حکم بھی اس میں ہے. کیونکہ آیات عام ہے، جو بھی اللہ کی عبادات کو اطاعت میں اس طرح اللہ کی عبادت وہ اطاعت اس طریقے سے بجا لائے جو طریقہ اللہ کو پسند نہیں، تو وہ بھی اپنے اعمال سے خوش ہو رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عبادت ہے، تو وہ شخص بھی اس وعید کے اندر داخل ہے. وہ مثال یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا مطالعہ کر لیتے تو مناظرہ کرنے آنے کی ضرورت نہ پڑتی. آئیے اسی طرح علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صراحتاً روایت ہے، اس روایت کے اندر علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جریر بن عبد اللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ قال انا نبغي الاجتماع الى اهل البيت وصنعت الطعام من النياحه. حضرت عبداللہ بن بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے گھر جمع ہونے کو اور کھانا بنانے کو نوحہ شمار کرتے تھے. اب میں اپنے رضا خانی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ رضا خانی بھائی کہ تمہارے یہاں نوحہ کرنا جائز ہے؟ اگر نوحہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر میت کے گھر جمع ہو کر کھانا بنانا اس طرح جائز ہو سکتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ سب ان کے پیٹوں کے کاروبار ہے. محترم کرام اور کسی پر بس نہیں، میں آپ کے سامنے اس کے علاوہ بھی بہت سارے سلف صالحین کے اقوال کو بھی پیش کروں گا. سلف صالحین میں سے بہت سارے ایسے سلف گزرے ہیں جنہوں نے اس کی ترغیب کی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو چیز جو امر صحابہ کرام، اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے، اس بات کا سلسلے نسب یا تو آپ آخر تو لائیں گے کوئی آفت فغا سے ہم، آخر تو لائیں گے کوئی آفت فغا سے ہم، حجت تمام کرتے ہیں آج آسمان سے ہم. پیارے نبی کے پیارے عاشقوں، ابھی پری کے مخالف بڑے شد و مد کے ساتھ نچانے کیا کیا کہے جا رہے تھے. ہم نے تو اپنی تمہید میں صرف یوں کہا کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ایصال ثواب میں کھانا کھلانا ہے جیسے دیگر عبادتیں کرنا ہے. نہ جانے یہ کہاں کہاں سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں بدعت ہے، کہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ امر کتاب سنت سے ثابت نہیں ہے، کہیں جو چاہ رہے ہیں کہے جا رہے ہیں. یہاں پر بات ایصال ثواب کی ہو رہی ہے. ایصال ثواب تو شریعت مطہرہ کا ایک عظیم عمل ہے اور اس میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، جن کو ابھی پری کے مخالف نے کیا کہا تھا؟ پری کے مخالف نے کہا کہ وہ نوحہ کرنے کے برابر ہے. اب قرآن کریم سے ہم کھانے کھلانے کی فضیلت کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ دہر کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ وہ لوگ بھی ہیں
جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر تو پہلے سخار موجود ہے، جناب نے کہا کھانا کھلانا نوحہ ہے۔ آپ دیکھیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، باب اطعام الطعام من الاسلام، کتاب الایمان کے اندر علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسلام کا ایک شعبہ قرار دیتے ہیں کھانا کھلانے کو، اور بات قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ایُّ الاسلام خیر، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا۔ اور یہی نہیں بلکہ شہنشاہ خوش نثار پیغمبر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ۔ یہی نہیں بلکہ حدیث مبارکہ میں آگے دیکھیے حضرت حضور نبی پاک صاحب دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 7 خندقوں کی مقدار دور فرما دیں گے، جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل، اور جناب کہہ رہے تھے کہ کھانا کھلانا نوحہ ہے۔ آگے دیکھیے حضرت سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسکین مومن کو کھانا کھلانا رحمت ثابت کرنے والا عمل ہے۔ یہی نہیں بلکہ پورے سیاہ ستہ میں نہ جانے کتنی کتابوں میں کتنی جگہ سیاہ ستہ میں ابواب القیمہ بیان کیا گیا ہے، ہر ایک جگہ پر جہاں کھلانے کی فضیلت وہیں جن کو کھلایا جانا ہے ان کی بھی فضیلت کیا بیان کرتے ہیں۔ دیکھو کس کو ہم کھلاتے ہیں؟ مسکینوں کو۔ فرمایا باب الساعی علی المسکین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس میں ایک کھانا کھلانا بھی ہے وہ اللہ کے راستے میں مجاہد کی طرح ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دوسری جگہ فرمایا کہ وہ روزہ رکھنے والے کی طرح ہے، یعنی جو کبھی بھی ایسا روزہ رکھنے والے کی طرح ہے جو کبھی بھی افطار نہ کرے، یعنی کہ صوم دہر رکھے۔ یہی نہیں بلکہ حدیث مبارکہ میں آپ کو اور بہت سی حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی تیسری جلد کے اندر، چوتھی جلد کے اندر باب السلام بالمعرفۃ و غیر المعرفۃ کے اندر ایُّ الاسلام خیر کے جواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تطعم الطعام فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے جامع الترمذی کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کھلانے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھولے بھولے بھائیوں کہہ کر ہمیں ہنسانے کی چکر میں لگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ تمہید جو ہوتی ہے مناظرے کی، اس تمہید کے اندر اپنا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، تمہید کے اندر اپنے موضوع کو رکھا جاتا ہے۔ آپ حضرات اتنی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اپنے دعوے کو اب تک پیش کیا ہے۔ کیا تمہید کے اندر ابھی تک تیجا، ساتہ، چالیسواں یا برسی کو لے کر کوئی بات کی ہے؟ صرف اور صرف فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، صرف اور صرف فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمہید کے اندر کفارہ ظہار پر اپنے مذہب اور اپنے مدعی کو قیاس کیا ہے۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، تفسیر ابن کثیر کے اندر جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر
59 باب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يختلف فيه بانواع العقیدة والآراء کہ قرب الہی کے کام نصوص شرعیہ پر موقوف ہے اور ان میں کسی قسم کے قیاس آرائی نہیں چلتی ہے. قرب الہی کے تمام کام جو ہے وہ نصوص ہے اور نصوص میں قیاس نہیں چلتا ہے. ہمارے بھائی بڑے زوردار انداز سے انہیں تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ آج ہم نے کیا ہی دلیل پیش کر دی. آج ہم نے تو مجمع کو یہ بتا دیا کہ تیجا 40واں تو قرآن کریم سے ثابت ہے. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ حسانی کے اندر آپ نے قیاس کی 4 شرطیں پڑھی ہوگی اور ان میں سے ایک تصادی کی نسبت ضروری ہے. حضرت والا کفارہ ظہار پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کفارہ ظہار کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پیچھے کے اندر بھی تو ہم کھانا نہیں کھلاتے ہیں. دوسرا کیا کرتے ہیں؟ حضرت والا کو میں بتاتا چلوں کہ قیاس کرنے کے لیے آپ نے جو مقیس علیہ پیش کیا ہے اس کے اندر ایک یہ چیز ضروری ہے کہ جب تک وہ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے اس کا کفارہ ظہار ادا نہیں ہوتا ہے. کیا 60 سے کم اور 3 سے زیادہ پر آپ دیجیے کو کریں گے؟ 40واں 39ویں دن کرے تو کیا آپ اس کو 40واں کریں گے؟ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ 40واں تبھی ہوگا جبکہ 40ویں دن ہو. تیجا جبھی ہوگا جبکہ تیسرے دن ہو. 7واں جبھی ہوگا جبکہ 7ویں دن ہو. 11ویں جبھی ہوگی جبکہ 11ویں دن ہو. 12ویں جب ہوگی جبکہ 12ویں دن ہو نہ کہ 13ویں دن. اسی طریقے سے انہوں نے دوسرا قیاس اسی طریقے سے دوسری ایک یہ چیز غلط کر دی کہ قیاس کر کے کہ کفارہ ظہار کے اندر بھی کھانا کھلایا جاتا ہے. ہم بھی کھانا کھلاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کفارہ ظہار اگر کسی مرد نے اپنی عورت سے ظہار کیا تو آپ کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر جس وقت اس نے ظہار کیا ہے اس کو احساس ہو گیا اس کے فوراً بعد اگر اس نے ظہار کا کفارہ ادا کر دیا تو کفارہ ظہار ادا ہو جائے گا. لیکن تیسرے دن کرے چوتھے دن کرے جبھی بھی کرے. اسی طریقے سے میں بتا دوں کہ کفارہ ظہار کسی بھی وقت ادا ہو سکتا ہے. تو کیا تیجا پہلے دن ہوگا؟ کیا تیجا دوسرے دن ہوگا؟ کیا تیجا چوتھے دن ہوگا؟ تو پتہ چلا ان کا قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. ان کے قیاس میں نسبت تساوی نہیں ہے. لہذا قیاس مع الفارق ہے. دوسری بات انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کنواں کھدوا دیجیے ان کو اشارے ثواب پہنچ جائے گا. میرے بھائی وہ کنواں بہت لمبے سمے تک اس کے پانی سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو ایک کام کیجیے آپ لنگر کھلوا دیجیے. فضائل کام ہم بیان کر دیں گے. آپ لنگر ہی کھلوا دیجیے. آج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن تو نہیں کنواں کھلوایا. وہ رضا کے میزے کی ماں رہے. رضا ہمارے امام نے سنت. وہ رضا کے میزے کی ماں رہے کہ دشمن کے سینے میں گا رہے. وہ رضا کے میزے کی ماں رہے کہ دشمن کے سینے میں گا رہے. یہ چار کوئی کا دار رہے. یہ وار ہر وار سے پار رہے. اب سنیے یہاں پر ہمارے مد مقابل میں جو بھائی کھڑے ہوئے تھے ان کی سب سے پہلی تردید جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے دعویٰ پیش نہیں کیا اور 40 کا 30 کا 7 کا 10 کا نام نہیں لیا. کتنی مرتبہ 40 کا نام لیا گیا شمار کرنا مشکل ہو سکتا ہے. اور ان کے کان میں کیا معلوم کیا ہے کہ آوازیں نہیں جا رہی ہے. خیر انہوں نے ابھی جو اشکالات پیش کیے ان تمام اشکالات کا جواب مدلل جواب ترتیب سے دیا جائے گا. ایک اہم اشکال انہوں نے جو پیش کیا وہ یہ کہ ایصال ثواب کو آپ اس پر قیاس کیوں کر رہے ہو. دیکھیے بھائی یہاں پر گزشتہ دونوں مجلس میں میرے مناظر ساتھی نے جو مدلل تقریر کی اس کے اندر ایصال ثواب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا اور اس کے بعد کھانے کے ذریعے ثواب پہنچانا یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل طریقے سے ثابت ہو چکا ہے. اور ایصال ثواب کا انکار یہ بھی نہیں کر سکتے آپ بھی نہیں کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا ہے. سب قائل ہے. اور کھانے کے ذریعے بھی ایصال ثواب پہنچانا
اور اسی طرح ہر عبادت کے ذریعے کھانا ثواب پہنچا سکتے ہیں، نماز کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اسی طرح تلاوت کے ذریعے، اسی طرح کھانے کے ذریعے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور ثواب پہنچانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کوئی وقت متعین نہیں ہے، میت کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جب انسان چاہے ذکر و اذکار کر کے ثواب پہنچا سکتا ہے، کھانا کھلا کر کے ثواب پہنچا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے متعین کیا، ہاں ہم نے متعین کیا، تیسرے دن کو متعین کیا، 7ویں دن کو متعین کیا، 10ویں دن کو متعین کیا، 40ویں دن کو متعین کیا۔ کیوں کیا بتاتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں، اہل دیوبند غور کریں، ادھر بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں، جامعات چلاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، اس میں جو بچے آتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک سارا کا سارا وقت انہوں نے پڑھنے کے لیے نکالا ہے، اور ہر وقت ان کے لیے پڑھنا جائز ہے، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے صبح میں 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک وقت متعین کیا یا نہیں کیا؟ اسی طرح دوپہر میں ظہر سے لے کر عصر تک پڑھائی کا وقت متعین کیا یا نہیں کیا؟ مغرب سے لے کر عشاء تک پڑھائی کا وقت متعین کیا یا نہیں کیا؟ ٹائم سے آپ قرآن ظاہر نہیں کر سکتے، ٹائم ہر امر عظیم کے لیے اس کو صحیح طریقے پر انجام دینے کے لیے ضروری ہے، اور اس کی ساری مثالیں ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں مناظرے کے لیے، فاتحہ کے لیے، ایسے ہی آ کر جمع نہیں ہو گئے، ایک قافلہ ان کا جا رہا تھا، ایک قافلہ ہمارا جا رہا تھا، اور دونوں آ کر بیٹھ گئے، اس کے لیے وقت متعین کیا گیا، ایک جگہ متعین کی گئی، اور باقاعدہ ٹائم کے ساتھ آپ لوگوں کو وقت بتایا گیا، اس وقت پر آپ بھی پہنچے، ہم بھی پہنچے، اور پھر مناظرہ ہو رہا ہے، ٹائم سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مدرسے میں کھانا کھلایا جاتا ہے بچوں کو، کیا اگر آپ کے مدرسے میں کوئی بچہ پڑھائی کے ٹائم پہ جا کر کھانا کھا لے تو اس کو کھانے کی اجازت دو گے؟ کھانا تو ہر وقت جائز ہے، انسان کو جب بھوک لگے جب تک آ جاؤ کھانا کھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی 11 بجے 11:30 بجے کھانے کا وقت کیوں متعین کیا؟ رات میں شام میں عصر کے بعد کھانے کا وقت کیوں متعین کیا؟ ٹائم کیوں نے بھی کی ہے۔ اسی طرح شریعت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہر آخری تاریخ کے اوپر نماز پڑھتے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے ہمارے یہاں ٹائم 6:30 متعین کیا ہے نہیں کیا؟ ظہر کی نماز کا وقت زوال سے لے کر 5 بجے تک رہتا ہے، پھر بھی دیکھیے ٹائم 2:15 متعین کیا ہے نہیں کیا؟ عصر کی نماز کا وقت دیکھیے عصر کی نماز 5 بجے، مغرب 6:31 اور عشاء 8:15، یہ سب ٹائم نہیں تو کیا ہے؟ تم کرے تو سنت، ہم کرے تو بدعت، یہ کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ یہ تو کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ اور اسی طرح ٹائم ہم نے کھانے کے لیے جو دن متعین کیا، یہ بھی ہم حدیث سے ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں۔ شریعت نے بھی ایک اہم موقع پر کھانے کے لیے دن متعین کیا تھا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، نسائی شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کا دن، اسی طرح بقرعید کے 3 دن، یہ تینوں دن ایام اکل و شرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، یہ صرف کھانے اور پینے کے لیے متعین ہے، تم کہتے ہو کہ کھانا اور پینے کے لیے متعین نہیں کر سکتے۔ 10 منٹ کا معزز سامعین کرام، ہمارے طریق مخالف کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا معلوم اعلیٰ حضرت کے اوپر شعر پڑھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے فضائل یہاں بیان نہیں کرتے ہیں، سیدھا 40واں کو ثابت کرنا ہے۔ اور سنیے میرا ایک شعر، یہ میرا خود ساختہ شعر ہے، کیا معلوم کہاں کا ویسے شعر اٹھا کے لاتے ہیں۔ وہ جس کسی بھی چیز میں ہمارا فائدہ، شاید کا توجہ، وہ جس کسی بھی چیز میں ہمارا فائدہ ڈھونڈ کر لائیں گے، ہم اس میں کہیں سے فائدہ، گرچہ وہ ہو قرآن و حدیث سے زائدہ، کیونکہ مل رہا ہے ہمیں اس میں مائدہ۔ لہٰذا کھانے پینے کے لیے یہ ایک سے ایک تعبیر کریں گے، آپ سنتے جائیے، ابھی نہیں کیا ہے۔ پہلے یہ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے کتنی بار 3واں 7واں 10واں 40واں ورثے کا نام لیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ مکمل ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اتنا والے ساتھی بیٹھے بتائے بھائی، دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ مکمل ہوتا ہے؟ یہ تو دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ 3واں 7واں 10واں 40واں اور دلیل کے بغیر کھانے پر، یہ ایک کی حدیث انہوں نے 3واں 10واں 7واں 40واں پر ایک کی حدیث پڑھی انہوں نے، بلکہ کھانے کے بجائے سنا رہے۔ ارے کھانے کے تو ہم بھی کھائیں، کھانے کا کون انکار کرتا ہے؟ کھانا کھلائے اور جن سے کھلائے سب کھائیں گے، اس میں کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر بات اس کی ہے کہ آپ تیسرے دن چیزیں کو
10ਵੀं को साबित करे, 11वीं को साबित करे। कोई साहब आप तो बात कुछ और कर रहे, यानी जवाब कुछ और कर रहे और दलील कुछ और दे रहे, ये कहाँ का इंसाफ है कोई साहब। अच्छा, और इसी तरह ये कह रहे थे क्या कि हम भी दीन की तारीफ नहीं करते, बड़े जोर शोर के साथ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। इनके एक मुसन्निफ की किताब है, क्या है किताब? उसामुस तैबिया। वो किताब है उसामुस तैबिया, हज़रत मौलाना सैयद अहमद अली सैयदी तिरमिज़ी, उसके अंदर सफ़ा नंबर 291 के अंदर वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जो शख्स तीजा 40वां 10वां और 7वें दिन खाना ना खिलाए, यानी क्या कि छोला और भटूरे वगैरह बनाकर ना खिलाए, तो ये सही नहीं है। खिलाना जायज और बारिश से सवाब है। और उसके आगे जो बात बोलते हैं वो असल में क्या है, काबिल गौर है। आगे कहते हैं कि खवारिज खिलाफुन्नास, वो हमको कह रहे हैं हनाफ को देवबंदी को क्या कह रहे हैं, खवारिज खिलाफुन्नास, इसको नाजायज समझते हैं। अब आप बताइए कि आदमी को खवारिज कब कह सकते हैं, जबकि वो शख्स किसी वाजिब चीज का इनकार करे। यहाँ पर वो तो इनकार करने वाले को खवारिज कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम जरूरी नहीं समझते। वाह दावा। अच्छा, इसी तरह बहुत सी चीज करके रहे कि खाने का हुक्म मुतय्यन है, मजलिस का हुक्म मुतय्यन है। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे मौलवी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछते रहिए कि मौसम के तगयुरात के साथ हमारे खाने का वक्त भी बदलता है कि नहीं बदलता है। हम जब आए थे 11 बजे खा सकते थे, अभी कितने बजे खाते हैं? 11:30 बजे। और कोई जाने की जरूरत नहीं है। हमारे दौरे हदीस के अंदर क्या होता है, बुखारी शरीफ का दर्ज होता है। हमारी छुट्टी 12:15 बजे और पूरी 12 बजे होती है, और छुट्टी होने के बाद भी हमको खाना मिलता है। लिहाजा पता चला कि खाने का वक्त हमने मुतय्यन नहीं किया है। हाँ, एक वक्त मुतय्यन किया है, तुमने जो वक्त मुतय्यन किया है उसी वक्त में अगर कोई करे उसी को तीजा कहेंगे। अगर 7वें दिन कोई खाना खिलाए उसी को 7वां कहेंगे। अगर 10वें दिन कोई खिलाए उसी को 10वां कहेंगे। हम तो भाई खाना कभी भी खा लेते हैं, कभी कोई बीमार होता है तो उससे पहले भी खा लेता है, बाद में भी खा लेता है। इसी तरह घड़ी की तरफ इशारा करके नमाज की औकात बयान कर रहे हैं, क्या है, नमाज की औकात पर क्या कर रहे थे। बोले साहब ये भी आपका ख्याल सही नहीं है। अभी फजर की नमाज कितने बजे हो रही है भाई साहब? 6:30 बजे। कितने बजे हो रही है? 6:30 बजे। गर्मी का मौसम आएगा, फुल हो के 5 बजे से भी पहले कभी चला जाता है। भाई हम कहाँ तारीफ करते हैं, हम तो एक ही तारीफ। तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है कि भाई 40वें के अलावा कोई काम है, 41वें दिन खिलाए उसको 40वां कहे, ऐसा कोई है? नहीं है भाई साहब। फिर तुम किस तरह इसको प्रयास करते हैं? पता चला कि ये भी प्रयास क्या है, वाजिब है। अच्छा, वो कह रहे थे कि दिनों की तारीफ को हम हदीस के जरिए साबित करेंगे। उन्होंने तो किताब वगैरह दिखाई नहीं, हम आइए आपको हदीस के जरिए साबित करते हैं कि दिनों की तारीफ सही नहीं है। आइए, यहाँ पर मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي। اے عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شروع سے یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ ایصال ثواب کی ہے، اور ایصال ثواب کے اندر جس طرح دوسری عبادت کی جا سکتی ہے اسی طرح سے کھانا کھلایا بھی جا سکتا ہے۔ ہم تو صرف اتنی بات کر رہے ہیں اور جناب شروع سے ہی نہ جانے کیا کیا کہے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایصال ثواب کو حدیث سے ثابت کیا، اس میں کھانا کیوں ہم کھلاتے ہیں، کھانا کھلانے کی فضیلت کو ثابت کیا، اور جناب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا کھلانے کی فضیلت کو ثابت کیا۔ ہم نے کھانا کھلانے کی فضیلت کو اس لیے ثابت کیا کہ ہم ایصال ثواب میں جس طرح دیگر عبادتیں کرتے ہیں اسی طرح سے کھانا بھی جو کھلاتے ہیں وہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ وہ بھی بہت افضل عمل ہے، ہم اس لیے ثابت کر رہے ہیں۔ ابھی جو پہلے مناظر آئے تھے یہ بھی اور اس سے پہلے والے مناظر بھی، وہ بھی لگ گئے کفارے کے اندر، اور یہ بھائی بھی لگ گئے کہ کھانا کھلانے کی فضیلت۔ حالانکہ ہم نے کھانے کھلانے کی فضیلت کو اس لیے بیان کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں اس کو ثابت کریں، لیکن جناب کچھ بھی کہے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے وہ کہہ رہے تھے کہ دنوں کو متعین کیا اور ایک کتاب پیش کی۔ بھائی یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ کس کا ہے؟
یاد رکھیں، حق سمجھایا، حق بتلایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا. حق بتلایا، حق سمجھایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا. حق کی رفعت، حق کی عزت، اعلیٰ حضرت تو آگے سنو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی رحمت عظیم المرتبت پروانہ شمع و رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی لکھت پیر طریقت باعث خیر و برکت حنفی مذہب کے عظیم امام اپنی شہرۂ آفاق کتاب فتاوی رضویہ کے اندر جس کے اندر انہوں نے 12,000 مسائلوں کو جمع کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیسرے دن ثواب پہنچاتا ہے اور تیسرے دن ثواب پہنچانے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر وہ اس سے یعنی 3 دن سے کم میں کھلائے یا 3 دن سے زیادہ میں کھلائے تو یہ عقیدہ اس کا غلط ہے. اور جناب محترم کیا کہہ رہے تھے جب مسلک کے امام وہ کہہ رہے ہیں کہ تعین ضروری نہیں ہے، کم کھلائے زیادہ کھلائے دونوں جائز، تو یہ کون ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں کہ تعین کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے؟ یہ تو بتایا ہمارے ساتھی نے کہ اس نے انتظام کے لیے کیا ہے. اور جناب کہہ رہے تھے ہم فجر موسم کے بدلنے سے وہ وقت بدل دیتے تو اس میں بھی تعین کرتے ہیں نا، ارے اس میں بھی تعین کرتے ہیں نا. اسی طرح سے ہم نے یہاں پر بھی تعین کری ہے. عزیز ساتھیوں، یہ کھانا کھلانا کوئی معمولی عمل نہیں ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی شخص اپنے کھانے پر بسم اللہ پڑھے، جب کوئی شخص اپنے کھانے پر بسم اللہ پڑھے تو اس کا کھانا شیطان پر حرام ہو جاتا ہے. سوچو جب اس پر فاتحہ پڑھی جائے گی تو اس کھانے کا کیا عالم ہوگا. اس پر تو شیطان بھی نہیں آ سکتا. اسی وجہ سے یہ لوگ فاتحہ کے کھانے کو پسند نہیں کرتے ہیں. سوچ لو کس کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں. آگے دیکھیے، ہم کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد اس کو بابرکت کرتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو بلا کر اس کا کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرتے ہیں. ہمارا کام صرف ایصال ثواب کرنا ہے. حدیث مبارکہ میں کہا گیا من استطاع منکم، مسلم شریف کی روایت ہے، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليتبعه کہ تم میں جتنی طاقت ہو، جتنی استطاعت ہو، یہ کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے تو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے. سوچو جب ہم اتنی ساری عبادتوں کے ذریعے سے وہ ثواب پہنچا رہے ہیں تو کھانا کھلا کر جب ہم میت کو ثواب پہنچائیں گے، میت کو اس کا فائدہ پہنچائیں گے تو آپ خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کتنا زیادہ اجر اس میت تک پہنچے گا اور وہ میت کتنا خوش ہوگی. میں یہ تو درمیان میں ان کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑا، نہیں تو ہمارے مناظر اعلیٰ حضرت مولانا عباد الرحمان صاحب وہ مدلل جواب دے رہے تھے تعین کے اوپر. کچھ باتیں تو رہ گئی تھی ان سے، وہ ابھی مکمل کریں گے. اور جماعت ہم اجتماعی طور پر کھلاتے ہیں، اس کو بھی مکمل طور پر ثابت کریں گے. لیکن ایک بات سنیں جناب، جو ہمارے طریقے مخالف ہیں انہوں نے ابھی تک یہ ثابت کیا ہے کہ تیجا 40واں اور معزز سامعین کرام، آپ ابھی سن رہے تھے کہ ہمارے فریق مخالف سے مناظر صاحب کھڑے ہوئے تھے، مولانا اسامہ صاحب قادری کیا بولتے کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہ ہم کو ایصال ثواب کی بات کر رہے ہیں. بھائی ایصال ثواب میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کھانا کھلانے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ایصال ثواب میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایصال ثواب کے ہم نے پائے ہیں، کھانا کھلانے کے ہم نے پائے ہیں. بات تو تیجا 7واں 10واں 40واں کا ہے، بات ہی نہیں کر رہے. عورتیں دیے جا رہے ہیں کھانا کھلانے کے لیے بتائے گئے، جہاد کا ثواب ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. ارے میرے رضا خانی بھائی، اگر دلیل پیش کرنی ہے تو تیجا 7واں 10واں 40واں تو دلیل پیش کرو. کیا کھانے کی مسائل سن رہے، کب تک کھاتے رہو گے؟ اچھا تو یہ تو میں نے بھی جواب دینے کے لیے کیا کہ ہمارے جن میں جملے مدرسہ کے طور پر دے دیا. اصل میں دلیل دے رہا تھا کیا کہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھائی دیکھ لو. پھر میں کہہ رہا کہ کتاب نہیں دکھایا تھا ہم کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ
فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ، تم جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ تم جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو. یہاں پر تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن، جمعہ کے فضائل سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بھائی کوئی انکار نہیں کر سکتا. جمعہ کے دن کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جمعہ کی رات کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کی فضیلت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کے لیے خاص نہ کرو. اور ہمارے طریق کے مخالف اعلیٰ حضرت کی کتاب اٹھا کر جدید دے رہے تھے. اب یہ چونکہ ہماری کتاب سے ہم حوالہ لیں گے، یہ مانیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ مانیں گے نہیں. اب ہم ان کا تالا چٹھا کھولتے ہیں، اب ہم ان کے آنے میں ہی ان کا چہرہ دکھائیں گے. کیا کریں گے؟ ان کے ہی آنے میں ان کا چہرہ دکھائیں گے، اور وہ چہرہ دکھانے کے لیے ہم اپنے سب سے بڑے مناظر حضرت مولانا سعد صاحب بمبئی صوبہ دیوبندی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر آپ کے سامنے ان کے آنے میں ہی ان کا چہرہ دکھائے. چل ٹائم کون ہے؟ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے بڑے ہی شاندار الفاظ کے ساتھ اپنے اعلیٰ حضرت کی تعلیم اور منقبت بیان کی کہ انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ میں 12,000 مسائل کو جمع کیا ہے. انہی کی فتاوی رضویہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جلد نمبر 9. ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة. آپ سب کو معلوم ہے کہ میت جب کسی کے گھر میں ہوتی ہے تو میت کے گھروں کے اندر ایک غمی کا ماحول سجا رہتا ہے. آپ ذرا تصور کی دنیا میں جائیے، آپ کے گھروں میں کسی کا انتقال ہوا ہے، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کی محبت کرنے والی بہن چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا. آپ لوگ اپنے رشتے داروں کو دعوت دو گے تو کیا کرو گے؟ مارو پپو گجری کی ہو کبھی پیزا کھاوا مانگو آؤ جو کیا بولو گے آپ کہ ہمارے گھر میں میت ہوئی ہے اور آپ پیزا کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے آؤ. آپ کے بولے تو عورتی کا ان کے فتاوی رضویہ کے اندر منع فرمایا ہے کہ بھائی گھر میں میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنا منع ہے، کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں، اور یہ بدعت شنیعہ ہے، یہ بدعت شنیعہ ہے. دوسری بات اسی طریقے سے اس کو بہت سارے علماء نے حضرت مراجع الفلاح علامہ حسن شرن نوائی نے بھی بیان فرمایا ہے. اور اس طریقے سے نیچے بیان کرتے ہیں وَلَفْظُهُ يُكْرَهُ الضِّيَافَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ. اس کو فتاوی خلاصہ، فتاوی سراجیہ، فتاوی ظہریہ، فتاوی ناقابلیہ، فتاوی ظہریہ سے بھی نقل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے آگے بیان کرتے ہیں لا يُبَاحُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ. عزیزان بات کی سکونت و متانت کا ماحول قائم رکھیں. یہ کوئی کامیڈی شو نہیں ہے. جناب جو چاہ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں، یہ کتاب ہمارے ہاتھ ہے. ان کے پاس تو صرف اور صرف کیا ہے؟ زیروکس. یہ کتاب ہمارے پاس ہے. اس میں حضرت والا نے پورا کی پورا مضمون کا عنوان کیا قائم کیا ہے کہ موت میں دعوت کرنا ممنوع ہے. یہ نہیں کہا کہ ایثار ثواب کرنا ممنوع ہے. ہم نے تو ایثار ثواب والا عمل ہم کا دعوت کر رہے ہیں. جس طرح سے تم دعوت کر، جس طرح سے تم ایثار ثواب دوسرے دن کرو نماز کے ذریعے تو سے جائز، روزے سے کرو تو جائز، دروس سے کرو تو جائز، دیگر اعمال کے ذریعے سے کرو، عبادت بدنیہ کے ذریعے سے کرو، عبادت مالیہ کے ذریعے سے کرو، ہر ایک عمل سے کرو تو جائز. اسی طرح سے کھانا کھلا کر ایثار ثواب کرو تو بھی جائز. لیکن اگر کوئی شخص ایسے ایام کے اندر اگر دعوت دیتا ہے کہ ایسے ایام کے اندر آپ آؤ ہمارے گھر دعوت، ہمارے گھر میت ہو گئی ہے، تو اس سے ممنوع تو خود انہوں نے قرار دیا ہے. ایثار ثواب کو ممنوع قرار نہیں دیا. جناب پوری بات سمجھے نہیں. اعلیٰ حضرت کی
بات اعلیٰ ہوتی ہے. سمجھنے کے لیے اعلیٰ سمجھ چاہیے, اعلیٰ مکان چاہیے, اعلیٰ ضرب چاہیے, اعلیٰ سمجھ چاہیے, اعلیٰ لسان چاہیے, اعلیٰ مکان چاہیے اور اعلیٰ کان چاہیے جب کہیں جا کر اعلیٰ حضرت کی بات سمجھنے آئے گی. بالکل صحیح ہے, جتنی باتیں انہوں نے یہاں پر بیان جو فرمائی ہے نا بالکل صحیح ہے وہ, لیکن دعوت کے لیے اگر کوئی آدمی ان ایام کے اندر دعوت کرتا ہے بہت بڑا عمل ہے. التقریب آپ نے سنا ہی ہوگا, التقریب فی السرور لا فی الشرور, التقریب لا فی الحزن, ہے کہ نہیں کہ بھائی تقریب جو کی جاتی ہے خوشی کے ایام کی جاتی ہے, کوئی خوشی نہیں منائی جا رہی ہے بلکہ یہ تو کیا کیا جا رہا ہے بھائی, مثال ثواب کیا جا رہا ہے جو حدیث مبارک کی بات ہے. اور بار بار حضرت والا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کرو, تیرے کے اوپر سے ابھی تک انہوں نے تیرے کے اوپر سے 40 کے اوپر سے بار بار پورے عمل پیش کرو, عمل پیش کرو. ارے جو نبی نے کیا وہ کرو گے, جو نبی نے کیا وہ کرو گے. نبی لامکہ گئے جاؤ گے, ارے نبی لامکہ گئے جاؤ گے. نبی نے انبیاء کی امامت کی کرو گے, بولتے ہو نبی نے تیجا نہیں کیا. ارے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا, چھان کے ٹکڑے کیا, کرو گے. ارے نبی نے آفتاب کو اشارہ کیا, آفتاب واپس نکلا, کرو گے. ارے نبی علیہ السلام نے تو کیا کیا, انگلی پانی کے اندر ڈالی, چشمے پھوٹ گئے, کرو گے. نبی نے 11 شادی کی, کرو گے. بولتے ہیں نبی کی طرح کریں گے, نبی کی برابری کرو گے. ارے نبی نبی ہے اور بشر بشر ہے, بشر کو بشر کی طرح رہنا چاہیے. نبی نبی ہے, نبی کا مقام نبی جیسا. سیرت النبی بیان سننا چاہتے ہو یا پھر سیرت البشر سننا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں نبی کا ابھی تک تیجا 40واں ثابت نہیں کیا. ارے یہ کہو نبی نے جو حکم دیا وہ کریں گے, نبی نے جو حکم دیا وہ کریں گے. نبی نے جس سے روکا اس سے رکیں گے. نبی نے کہا شراب مت پیو, ہم نہیں پیتے. نبی نے منع کیا زنا مت کرو, ہم نہیں کرتے. نبی نے منع کیا چوری مت کرو, ہم نہیں کرتے. نبی نے کہاں منع کیا تیجا مت کرو, اس لیے ہم کرتے ہیں. جب نبی نے تیجے سے منع نہیں کیا, جب نبی نے قسم سے منع نہیں کیا, جب نبی نے 40 سے منع نہیں کیا. یہ کون ہوتے ہیں؟ بڑے آیا ملا اور کہتے ہیں تیجا مت کرو, 40 مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت مبارکہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جتنے معمولات ہیں, جتنے منہیات ہیں مکمل ہو گئے. تیجے سے منع کرنا تھا تو نبی منع کرتے تھے, نبی کو منع کرنا تھا دسویں سے تو منع کرتے تھے. جب نبی نے منع نہیں کیا, جب نبی نے منع نہیں کیا تو یہ کون ہوتے ہیں جو تیجے اور 40 سے منع کریں گے؟ عزیزان مکرم, حقیقی بات یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے حکم عنایت. اعلیٰ حضرت نے اپنی 65 سالہ عمر کے اندر, صرف 65 سالہ عمر کے اندر 50 فنون کے اوپر 1000 سے زیادہ کتاب لکھی, جن میں سے ان کے علماء میں سے کسی نے نہیں لکھی. صرف اور صرف اس بخش عنایت کی وجہ سے ان کے ایثار ثواب والے عمل کو یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر بار بار تیجا 40واں سے اسے تعریف کر رہے ہیں. حالانکہ ہم تیجا 40واں یہ کوئی چیز نہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایثار ثواب ہے. معزز سامعین کرام, ہمارے ملک مخالف کے قاضی صاحب کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے, بلاکس بنا کر لائے ہیں. ارے بھائی ہم تمہاری کتاب کیوں لے کر آئے؟ ہم تو تمہاری کتاب اسی کے, ہم تمہاری پوری کتاب لانا بھی پسند نہیں کرتے. ہم نے کسی کے قدر کتاب لائی ہے جو تمہارے لیے کافی ہو. صرف اتنی دلائل کے طور پر دینے کے لیے آئے ہیں. ہم ان کی کتاب کو اٹھا کر لانے کو بھی گوارا نہیں کرتے. اور کیوں کرے؟ اس لیے کہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے. تو ہم ان کی کتاب کو کیوں قبول کریں؟ ہم ان کی کتاب کو کیوں قبول کریں؟ اس لیے ہم نے ہمارے کتب خانے کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں جو بندی کتب خانے کا مطالعہ کیجیے. اس لیے نہیں جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتیوں کی نماز کو قبول نہیں کرتا تو ہم ان کی کتاب کو کیوں قبول کریں؟ اچھا, اسی طرح یہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ایثار ثواب, ایثار ثواب. ارے بھائی میرے, تیجا 40واں کو ثابت کرو. ایثار ثواب سے کون انکار کرتا ہے؟ دعوت میں دلیل ہی نہیں ہے. تم بات کہتے ہو کہیں نہیں گئے اور میٹھے میٹھے بھائی یہ کہہ رہے ہیں. یہ کہاں گئے انصاف ہونے صاحب؟ ذرا انصاف سے بات کرو. اچھا, اور اسی طرح کیا کہہ رہے تھے
کہ انبیاء کے اوپر قیاس کر رہے تھے کہ نبی نے یہ کام کیا تم کرو گے، نبی نے کیا ہے انبیاء کی امامت کرائی تم کرو گے، اس طرح چلا رہے تھے، لگ رہا تھا کہ ہم نے کیا ہی دلیل دے دی، کیا دلیل بات ہم نے کیا ہی دلیل دے دی۔ ارے بھائی آپ کو معجزات میں کچھ فرق نہیں معلوم نہیں، کاش ہمارے مدرسے کے اندر آ جاتے، ہمارے اساتذہ کے پاس آ جاتے، معجزات انبیاء کے افعال اقوال اور دیگر لوگوں کے اقوال میں فرق معلوم کر لیتے تو شاید یہاں پر مناظرے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ خیر کچھ پڑھے لکھے ہے نہیں، ایسے ہی اٹھ کر آ گئے، ایسے اتہاس کے گھوڑے دوڑاتے رہیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے کیا بیان کر رہا تھا، ان کے آئینے میں انہیں کا کیا دکھا رہا تھا، چہرہ دکھا رہا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ مولانا صاحب دیوبندی چہرہ دکھا رہے تھے گا، لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ علامہ یہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بات بھی کیا ہوتی ہے بھائی اعلیٰ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت اس کے اندر احکام شریعہ کے اندر کسی نے سوال کیا کہ تیجا ساتواں 10واں 40واں اور برسی میں کھانے پلانے کا حکم کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا وہ سنو، اے مسلمان یہ پوچھتا ہے جائز ہے، یوں پوچھ کہ یہ ناپاک رسم کتنے قبیح اور شدید گناہوں سخت و شریر خرابیوں پر مشتمل ہے۔ ان کے اعلیٰ حضرت کو کچھ اور بات کہہ رہے اور یہ کچھ اور بات بیان کر رہے، اصل میں جانتے ہو ان کے اعلیٰ جو حضرت جو ہے نا وہ بھی اگر اپنے اعتبار سے میں کہہ دوں تو ان کا بھی کوئی کیا ہے ٹھکانا نہیں ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کیا کبھی ایسی بات کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی اپنے انداز میں کہے، ان کا اعتراض بچا نہیں ہوگا کہ شرائط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح اعلیٰ حضرت کو کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح کی بات کروا رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تم کرو گے۔ ارے میرے بھائی آپ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی ذات بابرکت کتنی عظمت ہے، ان کی بابرکت امامت کے لیے بھی، اس لیے کہ امامت بھی ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے، بابرکت چیز کے لیے بھی بابرکت شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو بابرکت شخصیت چونکہ انبیاء کرام بابرکت ہے اس لیے وہاں پر انبیاء کرام جب بابرکت ہے تو جو ذات بابرکت ہو اس کا انتخاب کیا گیا، تم بھی اتنے بابرکت ہو کیا کہ انبیاء کی امامت کراؤ گے؟ ارے کیسی بات کرتے ہیں یار، سمجھ ہی نہیں پڑتی ہے، کیا معلوم کہاں سے اٹھ کر چلے آئے ہیں۔ اچھا اسی طرح آئیے کی کتاب، ہم اپنی کتاب سے کچھ بھی حوالہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ نہ ماننے کے لیے آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ ماننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ماننے کا جذبہ ہوتا تو جب تمہید کے اندر ہی بات پیش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا بات ختم آ کر رجوع کر لیتے، لیکن ماننا ہی نہیں ہے۔ اب آئیے ہم کیا کر کے بیان کرتے ہیں، سراجے کا الفاظ ہے کہ غمی میں یہ تیسرے ہندی میں ایک اور بات یہ کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی تقریب جو ہے وہ سرور کے احکام میں ہونی چاہیے، خود دلیل دے رہے ہیں اپنے خلاف، کیا ہے خود دلیل دے رہے ہیں اپنے خلاف، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ تقریب کس میں ہونی چاہیے، خوشی کے ایام میں ہونی چاہیے، اور یہ تقریب کس میں کرتے ہیں، غمی کے ایام میں کرتے ہیں، وہاں دعویٰ کچھ اور دلیل کیا ہے کچھ اور۔ معزز سامعین، ابھی دیوبندی کے علماء میں سے ان کے ایک عالم مولانا توصیف صاحب دیوبندی نے جب شرائط مناظرہ بیان کیا تو ان میں سے ایک شخص یہ بھی بیان کیا کہ دوران گفتگو کسی کے اکابر کے پر سب و ستم کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیا کیا تھا، کسی کے دونوں ایک دوسرے میں سے کسی کے اکابر پر سب و ستم نہیں کریں گے، بالکل ان کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے فريق مخالف نے کیا کہا، ان کے اعلیٰ حضرت کا ہی ٹھکانا نہیں ہے۔ اب تم ہی فیصلہ کر لو، جب آدمی کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہوتی ہے وہ اپنے راستے کو چھوڑ کے شرط کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی گزشتہ مجلس میں میرے ملازم بھائی نے ایک بات دعوے کے طور پر پیش کی تھی، وہ یہ کہ یہ لوگ دراصل اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، اس لیے ان کے علوم سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، اور اس پر فوراً دلیل بھی بن گئی۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم زیروکس اس لیے کرا کے آئے ہیں، ہم ان کی کتابیں نہیں اٹھانا چاہتے۔ ارے بھائی شریعت تو یہ حکم دیتی ہے کہ علم
जहाँ से भी हासिल हो, चाहे वो दुश्मन हो, कोई भी हो, उसे इल्म हासिल करना चाहिए। इंसान कैसा भी हो, उसके फायदों से इंसान को फायदा उठाना चाहिए। लेकिन इनका तो हाल ही अजीब है, ये बुग़्ज़ और इत्मीनान के आखिरी दर्जे पर पहुंच चुके हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर बात असल चल रही है कि ताइन की, इसाले सवाब साबित हो चुका है कुरान से, हदीस से। इसाले सवाब को खाने के जरिए पहुंचाना ये भी साबित हो चुका है। अब ताइन हमने क्यों की वो भी साबित कर चुके हैं, लेकिन 3 दिन क्यों मुतय्यन किया, 7 दिन क्यों मुतय्यन किया, 10 दिन क्यों मुतय्यन किया? बहुत उछल रहे थे, इस पर जवाब दो। अब जवाब सुनते चले जाओ। पहला जवाब ये है कि 3 दिन हमने क्यों मुतय्यन किया। ये जो आदात हमने मुतय्यन किए हैं, इन आदात का शरीयत के अंदर एक अहम दर्जा है, ऐसे ही हमने मुतय्यन नहीं कर दिया। 3 दिन शरीयत में इसलिए 3 दिन का एक दर्जा है। इंसान कसम खाता है, कसम खाने के बाद जब हानिस हो जाता है तो कफ़ारे के तौर पर रोजे रखने उस पर लाजिम होते हैं। कितने दिन रोजे रखने होते? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, 3 दिन रोजे रखने का हुक्म है शरीयत के अंदर। कुछ तो मसलियत होगी, साहिब शरीयत जानते होंगे, तभी तो उन्होंने 3 दिन का हुक्म दिया। और ये लोग कुछ जानते वाले नहीं और इश्काल कर रहे 3 दिन काम से लेकर आए, ये नहीं। और इससे आगे उज़हिया, अय्याम उज़हिया कितने दिन है? बकरीद के दिन कितने हैं? कुर्बानी के दिन कितने हैं? 3 दिन है। यहाँ से भी साबित होता है कि 3 दिन ये एक अहम मकाम रखता है। इसीलिए हम तीसरे दिन मय्यत के बनने के बाद इसाले सवाब के तौर पर खाना खिलाते हैं। अब रही बात सातवें की, 7वें दिन पर इश्काल सांप कहाँ से लेकर आए? अरे भाई, इस दुनिया में तुम पैदा हुए, दुनिया में रहते हो, इतना तो मालूम है ना कि आसमान कितने हैं? 7 आसमान है, जमीन कितनी है? 7 जमीनें हैं। जब आसमान और जमीन साथ है तो उसकी मुनासबत से हमने ये मुतय्यन कर दिया कि भाई 3 दिन के बाद जब दोबारा मय्यत को इसाले सवाब पहुंचाने के लिए खाने का इंतजाम किया जाएगा तो वो 7वें दिन किया जाएगा। उसके बाद 10वें दिन भी हम खाने का इंतजाम करते हैं, 10वां बनाते हैं। 10वां कहाँ से लेकर आए? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया तिल्का अशरतुन कामिला। कुरान जब आ चुका है तो तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम अपनी बकवास करो, कुरान के खिलाफ बोलते हो, शर्म नहीं आती है, कुरान के खिलाफ बोलते हो। अब कुरान से हमने जब 10 दिन मुतय्यन कर दिया, कोई हैसियत नहीं है इनकी जबान में कि वो इसके खिलाफ जबान लब कुशाई कर सके। 40 दिन के बारे में, 40 दिन हमने कहाँ से मुतय्यन किया? 40 दिन के बारे में तो 40 ना जाने कितनी मरतबा इश्काल कर चुके हैं। इसलिए इस पर मुदल्लल और बिल्कुल पुख्ता मुफस्सल तरीके से जवाब देने के लिए मैं अपने मुनासिब साथी हज़रत मौलाना इजहार साहब चिश्ती कादरी दामत बरकातहू हफिज़हुल्लाह मिन शुरूरी देवबंद को दावत देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हजरात का एतराज है कि 40वां ये बिदअत है और खुराफात में शुमार है और ना इसका अरब में सबूत है ना सलफ में सबूत है। ये बात तो साबित हो गई कि इसाले सवाब के ये भी कायल है, हम भी कायल हैं। हमने 40 को मुंतखब क्यों किया? अभी किसी जगह की या किसी अय्याम की फजीलत होती है, जैसे आप हरम शरीफ में नमाज पढ़िए तो वहाँ कितनी नमाज का सवाब मिलेगा? 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़िए, वहाँ कितना सवाब मिलेगा? वहाँ 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। इसी तरह अय्याम की कुछ खुसूसियतें हैं, उनमें अगर वो काम किया जाए तो उसमें सवाब ज़्यादा मिलता है। अब तुम ही फैसला कर लीजिए कि जिन अय्याम में सवाब ज़्यादा मिलता है और जिन अय्याम में सवाब कम मिलता है तो मय्यत के लिए किन अय्याम को मुंतखब करना चाहिए। तो आप 40 की फजीलत सुनिए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के खमीरे को तैयार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने 40 दिन रहमत की बारिश उस पर फरमाई। इसी तरह तमाम अंबिया को नबूवत 40 साल में फरमाई। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात 40 साल में हुई। इंसान की तकलीफ में 40 दिन को बड़ा दखल है। 40 दिन में अलक़ा, फिर 40 दिन में मुद्ग़ा, फिर इसी तरह 40 दिन में ये काम होता है। इसी तरह आगे सुनिए, अगर कोई आदमी 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ ले तो उसके लिए 2 परवाने मिलते हैं, एक निफाक से बरी का और दूसरा जहन्नम से बरी होने का। इसी तरह आगे सुनिए, अरे इस्लाम को तक़वियत 40 के अदद से हुई है। मैं अपने साथियों से तरह गुजारिश करूँगा कि हजरत बहुत चिल्ला दिए, थोड़ा पानी का नज़्म कर दिया जाए उनके लिए तो बेहतर होगा।
معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے دماغ میں بھی ایسا کچھ آیا ہوگا کہ انہوں نے 40 کو تو قرآن سے ثابت کر دیا، حدیث سے ثابت کر دیا، دیگر جگہوں سے ثابت تو کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پر بلایا تھا۔ آپ حضرات ایک چیز غور فرمائیں کہ انہوں نے جتنی بھی قرائن سے کیجیے 40 کو ثابت کیا ہے، اس کے اندر ایک تسلسل ہے۔ آدمی جب قسم کھاتا ہے تو انہوں نے خود کہا کیا 1 دن روزہ رکھتا ہے، کیا 2 دن روزہ رکھتا ہے، تینوں دن وہ روزہ رکھتا ہے، جب جا کے اس کی قسم کی جو کفارہ ہوتا ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ آپ پہلے دن نہیں کھلاتے، دوسرے دن نہیں کھلاتے، ڈائریکٹ تیسرے دن، چوتھے دن نہیں، چوتھے سے لے کے 7ویں دن تک ڈائریکٹ 7ویں پہ آ جاتے ہو۔ آپ 7ویں تیجے 40ویں کو متعین کر کے کھلاتے ہو، تسلسل کے ساتھ 40 دن نہیں۔ اور اسی طریقے سے 3 دن، اور اسی طریقے سے جماعت وغیرہ پر قیاس کرے تو ہمارے مدرسے سے ایک سال کی جماعت نکلتی ہے، پورا سال کیوں نہیں کھلاتے ہو؟ آپ پورا سال کیوں نہیں کھلاتے ہو؟ آپ بولتے ہو کہ بھائی 10ویں کو ثابت کر دے، 10 کے 10 دن کو ہم اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر تسلسل رکھیے، اس کے اندر صرف 10ویں دن کھلا کے اپنے نام نہ کریے۔ اسی طریقے سے ان کے فتاوی رضویہ کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ فضائل بیان کر رہے ہیں طعام کی اور کچھ نہیں، ہم بتاتے ضیافت نہیں۔ آپ کی فتاوی رضویہ کے اندر ہے لا یباح اتخاذ الضیافۃ ان الثلاثۃ فی ایام المصیبۃ او ذاک فی خلافۃ ان الضیافۃ تکتمل عند السرور۔ کہ تیسرے جائز کہ گمی میں یہ تیسرے دن کی دعوت جائز نہیں، اور خلاصہ یہ اضافہ کیا ہے کہ دعوت تو خوشی میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے دوسری دلیل پیش کرتا ہوں۔ دوسری دلیل کے اندر بیان کرتے ہیں کہ تیسرے، 5ویں، 9ویں، 10ویں، 20ویں، 40ویں دن، 6 مہینے اور برسی کے دن دعوت بدعت ہے، اور اسی طریقے سے کراہت شنیعہ ہے، اور یہ انہی کی کتاب ہے انوار ساطعہ، مولانا مفتی عبدالسمید رام پوری، اور ان کے ایک بہت زبردست مصنف ہے، ایک بے لوس لکھنے والے مصنف ہے، جنہیں یہ اپنی اپنے مسلک کے اندر حکیم الامت کا درجہ دیتے ہیں۔ حکیم الامت جنہیں ہم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم جن کو درجہ دیتے ہیں، وہ حکیم الامت ان کو درجہ دیتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے اسلامی زندگی۔ مولانا کا نام ہے مولانا نعیم یار خان۔ اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ عرض کیا ہے کہ اب دنیا کے حالات پر نظر کرو تو آپ کو معلوم ہوگا۔ انہی کی کتاب سے دلیل ہے، اور آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، فریق مخالف آپ بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ آپ کے عالم کیا فرماتے ہیں۔ اب دنیا کے حالات پر نظر کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تیجا، 40واں اور برسی کی رسموں نے کتنے مسلمانوں کے گھر تباہ کر دیے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تیجا 40واں کی رسموں نے مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر دیے ہیں، اور اسی طریقے سے بیان فرماتے ہیں میت والوں کے گھر تیجا اور 40واں کی روٹی کرنا اور اس سے برادری کی روٹی لینا حرام و مکروہ ہے، تحریمی ہے، تنزیہی بھی نہیں، حرام اور مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ لہذا یہ مروجہ تیجا 10واں 40واں 6 ماہی برسی کی برادری کو دعوت کھلانے والے اور کھانے والے دونوں گنہگار ہیں۔ ان کے حکیم الامت کی کتابوں سے آپ کو حوالے پیش کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بیان کر دوں کہ میت والوں کے گھر تیجا اور 40واں کی روٹی کرنا، دھیان سے سنیے گا، اور اس سے برادری کی روٹی لینا حرام اور مکروہ ہے، تحریمی ہے، لہٰذا یہ حرام کے مرتکب ہو جائیں گے ان کے قول کے مطابق۔ لہٰذا یہ مروجہ تیجا 10واں 40واں 6 ماہی برسی کی برادری کی دعوتیں کھلانے اور کھانے والے دونوں گنہگار ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب ان کے خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا اور عورتیں وغیرہ جمع ہو جاتی، تو جب دوسری عورتیں چلی جاتی اور صرف گھر کی عورتیں باقی رہ جاتی تو ایک کھانا پکواتی اور تلبینہ، جسے وہ تلبینہ کہتے ہیں، پھر پیارے نبی کے پیارے پروانوں، بہت ہو گئی بات ہم اشارے ثواب بھی کر رہے ہیں، اور جناب نہ جانے کس کی ترتیب کر رہے ہیں۔ ہم شروع کلام سے ہی دیکھ رہے ہیں
کہ تمہید کے اندر ہی تردید پر اتر آئے تھے، تمہید میں ہی تردید پر اتر آئے تھے۔ ہم نے تو ایصال ثواب ثابت کیا، ایصال ثواب کے بعد کھانا کھلا کر ایصال ثواب کو ثابت کیا، پھر اس کے لیے جو ہم نے دن متعین کیا اس کو ثابت کیا، اس کے بعد وہ حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجا 40واں جب منع نہیں کیا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، اس کو بھی ثابت کر دیا۔ پھر اس پر کلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ابھی جناب کہہ رہے تھے نا کہ 40 کے 40 دن تم کھلاؤ، 20 کے 20 دن کھلاؤ، تو کیا ہم 40 دن کھلائیں گے تو قائل ہو جائیں گے؟ ارے 40 دن ہم کھلائیں گے تو قائل ہو جائیں گے تو آ جاؤ پھر۔ اور یہی نہیں بلکہ جناب یوں بھی کہہ رہے تھے کہ 40 دن پورا کھلاؤ۔ ارے بھائی ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ایک دن درود شریف پڑھ کے پہنچاتے ہیں، ایک دن نماز پڑھ کے پہنچاتے ہیں، ایک دن کھانا کھلا کر پہنچاتے ہیں، تو تیسرا دن کھانا کھلانا، 10واں دن کھانا کھلانا، 7واں دن کھانا کھلانا، 40واں دن کھانا کھلانا، دیگر ایام کے اندر دوسری عبادتوں کا ثواب پہنچاتے ہیں، تو ثواب ہی پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بیچ میں ہم نے کام کو ختم کر دیا۔ اور بات یہ ہے کہ آپ بولے تھے حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، دیکھو حدیث مبارکہ سنو، پورے دین کو سمجھو گے، اس کے بعد کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ مزاج شریعت ہمارے اندر ہونا چاہیے جناب۔ دیکھو حدیث مبارکہ کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ منذر بن جریر اپنے والد جریر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فعمل بها كان له اجرها ومثل اجر من عمل بها۔ کیا فرمایا کہ جس نے کوئی نیا عمل زندہ کیا، جس نے کوئی نیا عمل، ادھر کہہ رہے تھے نا ہمارے 40 کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے کوئی نیا عمل زندہ کیا، ہم تو ایصال ثواب کر رہے ہیں، ایصال ثواب کے اندر ایک نیا عمل زندہ کر رہے ہیں، اور آگے دیکھو فعمل بها، اور اس پر عمل کیا گیا۔ آج پورے عالم کے اندر 40 پر عمل ہو رہا ہے، تو اس نئے عمل کو زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ وہ کہنے والے نے جس نے یہ کام جاری کیا ہے، اور جس نے یہ کام جاری کیا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ کام کرنے والوں کو ملے گا۔ عزیزان محترم، آپ بولیں گے یہ سنتاً اچھا عمل کیسے ہوا، حسنہ کیسے ہوا؟ دیکھو ہم 40 پر کھانا کھلاتے ہیں، کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور مسکینوں کو کھلانے پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ دیکھو مسکینوں کو کھلانا مستقل ثواب، ایصال ثواب مستقل ثواب، اور یہی نہیں بلکہ مسکینوں محتاجوں کی مدد کے مستقل ثواب، اس پر جو آدمی یہ عمل کر رہا ہے اس پر اس کو مستقل ثواب۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا عمل زندہ ہوا، جس ایصال ثواب کو لوگ بھول گئے تھے، میت کا حق ضائع ہو رہا تھا، مسکینوں کے حق کو بھول گئے تھے، ان کا حق ضائع ہو رہا تھا، اس عمل کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ دماغ، اعلیٰ ان کا ذہن، اس کے ذریعے سے انہوں نے اس عمل کو جاری کیا۔ محترم سامعین، الغرض نتیجہ 40 وغیرہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں، محترم سامعین، الحمدللہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے یہ سال شروع ہوا ہمارے جامعہ کے اندر جس طرح دیگر شعبے چلتے ہیں اسی طرح سے مناظر کا شعبہ بھی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم محترم صاحب کا نہایت شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، لیکن ان کی چالاکی دیکھے اپنے اوپر ہی انہوں نے بات شروع کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے بات کا جواب ہم دیں گے، اس کے بعد مجلس ختم ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر اپنی چکنی چپڑی باتوں میں ہم کو پھنسانا چاہ رہے تھے، اسی وجہ سے حضور تو کر ہی رہے تھے، آپ نے دیکھا ہی، پتا چلا کہ مذہب تو ہمارا ہی ہے، ہماری طرف آنے والے ہیں۔ لیکن دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ پورے عالم میں تیجا 40واں کا رواج ہے۔ بھائی اس میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر دوائی دے سکتا ہے کہ ہم تیجا 40واں کرتے ہیں؟ اتنے بڑے مجمع میں کوئی قائم نہیں ہے، اور صاحب پیش کر رہے تھے کہ پورے عالم میں تیجا 40واں کا کیا ہے، رواج ہے، ہمارا اعتبار ہی نہیں ہے۔ نا ہر بات کی دوائی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، قرآن سنت پڑھ کر نہیں آ رہے کیا کھڑے ہو گئے ایسے ہی کے خلاف ہوتی ہے۔ کہا گیا تھا کہ بھائی وہ شخص بات کر اس کے علاوہ کوئی منکر کھڑے نہ ہو، یہ بھی مناسب اصول کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ کس حدیث سے قیاس کر رہے تھے بھائی؟ کہہ رہے تھے کہ من سن سنتاً حسنۃ، اس سے وہ قیاس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حدیث ہے۔ سب سے پہلے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے میرے رضا خان بھائی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو بس ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان کا فرمان ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث آنے
लिख रहा हूँ क्या है? अच्छा, और इसी तरह ये कह रहे थे कि भाई मकसद सुन्नतन हसनतन, जिसने दिन के अंदर नए तरीके को क्या किया भाई, इजाद किया, जिसने क्या है भाई अच्छे तरीके को अच्छी सुन्नत को इजाद किया, तो ये अच्छे तरीके को इजाद करना ये बेहतर है। अरे मेरे मुफ्ती साहब, दिन के अंदर अच्छे तरीके से सुन्नतन हसनतन का मतलब क्या है ये भी समझ लेते तो मुनाज़रे की जरूरत ही पेश ना आती। देखो अव्वलन तो मिशकात शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात हम समझ की तशरीह मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से तमस्सुक किया, दिन के अंदर सुन्नत जारी तुमको नहीं करना है मुल्ला मोहम्मद खोर रज़ा खानी भाइयों, बल्कि सुन्नत जारी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने कर दी है, अपने को सुन्नत को मजबूती से पकड़ना है और ये चले ठिकाने हैं नहीं, सुन्नत जारी करने चले दिन के अंदर। अच्छा, तो सुन्नत जारी करने से क्या मतलब है? तमस्सुक करना, सुन्नत को मजबूती से क्या करना भाई, पकड़ना। अच्छा, और इसी तरह तो इसी रिवायत में मुस्लिम की जो रिवायत मुस्लिम है, मनसन नबी इस्लामी के बजाय ये अल्फाज भी है, अइतुमा दाइन दाआ इला हुदा, कि जिस दाई ने हिदायत की तरफ दावत की हिदायत की तरफ, यानी अच्छी चीज की तरफ के जगह बुलाए, तो सुन्नतन हसनतन की दूसरी तफसीर क्या है, मौजूद है। दरखास्त करता हूं कि उनकी तैयारी करवाएं। बिरादरान मिल्लत, ये मुनाजरा जिसको अभी तक हम समाअत कर रहे थे, ये एक मशक़ी मुनाजरा था। फरीक़ैन ने भरपूर अंदाज में अपने दावे को साबित करने के दलाइल पेश किए हैं। किसके दलाइल कवी हैं, किसके ज़ईफ़ है, तो फैसल मुहतरम से ही मालूम होगा। पूरे साल मुख्तलिफ अनवान पर मुनाजरे किए जाते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हम तलबा को मुख्तलिफ जमातों के दावे और दावे पर दलाइल का इल्म हो, ताकि जब इस किस्म के किसी ग्रोह से मुसाफा हो तो या तो हम उनको दंदान शिकन जवाब दे सकें या कम अज़ कम अपने अकायद व आमाल की हिफाजत कर सकें। इसी मौके पर शुक्रिया अदा करते हैं जामिया के बानी मबानी क़ारी इस्माइल बिस्मिल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया का, कि जिन्होंने इस नाज़ुक में नाज़ुक व अहसासी मौजू पर मुश्तमिल एक शोबा मुनाज़रे